بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ معزز سامعین، آج میں جس حدیث کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں، اس حدیث کا تعلق دور حاضر کی ان حرام کاریوں سے ہے، ان فورنیکیشنز سے ہے جو ایک بھاری تعداد میں، چاہے شہر کے لوگ ہوں چاہے گاؤں کے لوگ ہوں، سب میں یہ بیماری عام ہے۔ جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس کا تعلق انسان کی اس بیماری سے ہے جو شاید ہی کوئی بستی اس بیماری سے بچی ہو الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جس پر پروردگار عالم کا خاص کرم ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ لَيَشْرَبَنَّ النَّاسُ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا وَيُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو شراب پئیں گے اور شراب کا نام بدل دیں گے، یعنی شراب پئیں گے اور شراب کا نام بدل کر شراب کو پئیں گے۔ اور پھر آگے آقا نے فرمایا اور ان کے سروں پر میوزک بجایا جائے گا، خوب ڈھول اور باجے بجائے جائیں گے، اور بہت سی گانے والی عورتیں، لڑکیاں اور ڈانس کرنے والی جو رقاصائیں ہوں گی، وہ ان کے سر پر ہی یہ سارے کام کر رہی ہوں گی۔ پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَيَخْسِفُ اللَّهُ بِهُمُ الْأَرْضَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا۔ اور آگے فرمایا وَيَجْعَلْ مِنْهُمْ الْقِرَدَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ان لوگوں کی صورت مسخ کر کے انہیں بندر اور خنزیر کی شکل میں بنا دے گا۔ یعنی اس حدیث میں جو چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ پہلی چیز آقا نے فرمایا کہ وہ یہ کہ میری امت کا ایک گروپ ایسا ہوگا کہ جو شراب پیے گا لیکن شراب کا نام بدل دے گا۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ آج دیکھیے آپ، وائن جو ہے، جو خمر ہے، جو شراب ہے، اس کا کسی نے وسکی نام رکھ دیا، کسی نے ووڈکا رکھ دیا، کسی نے کارٹر رکھ دیا، کسی نے بیئر رکھ دیا۔ اب نام چینج کرنے کے بعد وہ اس کا حکم بھی چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے نام بدل دیا تو ابھی اس کی جو ہے حرمت بھی بدل گئی۔ سمجھ لیجئے شریعت کا حکم نہیں بدلے گا، چاہے اس کا نام آپ کچھ بھی رکھ دیجئے۔ میرے پاس بھی بہت سے لوگ بیئر کے بارے میں مسئلہ پوچھنے آئے کہ حضرت بیئر حلال ہے یا حرام۔ جب ہم نے انہیں کہا کہ بھئی اس کے حرام ہونے میں آپ کو کیا شک ہے، تو انہوں نے یہی ایکسکیوز پیش کیا کہ نہیں بیئر تو جو ہے شراب نہیں ہوتی، وہ تو دوسری چیز ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جتنے بھی ٹائپس اس وقت وائن کے موجود ہیں، چاہے وائٹ وائن ہو، چاہے ریڈ ہو، چاہے روز وائن ہو، اس کے جتنے بھی ٹائپس ہیں 13 اور 14 ٹائپس جو بھی اس وقت بن رہے ہیں، سارے ٹائپس بالکل کلی طور پہ حرام ہیں، ان کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر آگے آقا نے اس حدیث میں فرمایا کہ پھر یہ لوگ جو ہے ان کے سروں پر جو ہے ان کے خوب باجے بجائیں گے، خوب میوزک بجائے جائیں گے، خوب ناچنے والیاں اور جو ہے گانا گانے والیاں موجود ہوں گی۔ یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ چاہے دیہات میں چلے جائیے تو وہاں ان کا الگ معاملہ ہے، شہر میں جائیے ان کا الگ معاملہ ہے، لیکن اس مرض میں سب برابر کے گرفتار ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال اگر آپ کو دیکھنی ہو تو آپ نائٹ کلبس کو دیکھیے۔ ہر جگہ نائٹ کلبس کھل گئے، ہر جگہ نائٹ کلبس آباد کیے جا رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ اپنی عزت کو وہاں پہ بیچ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ اپنے پردے کو وہاں چاک کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو آقا علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو پہلے ہی بتا دیا۔ یاد رکھیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو حرام کیا وہ یقیناً حرام ہے۔ اب شراب کا آپ چاہے کچھ بھی نام رکھ لیجئے، چاہے اسے کچھ بھی آپ بنا کے پیش کریے، وہ حرام ہے، حرام ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ایکسکریٹا کا نام آپ کیک رکھ دیجئے اور پورک کا نام آپ مٹر رکھ دیجئے تو کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ نام بدلنے سے کسی کا شرعی حکم نہیں بدلتا۔ تو آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات پہلے آقا نے کہی، اور آج یہ ساری باتیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی نبوت والے تھے۔ انہوں نے آج ہونے والی چیزوں کو بہت پہلے ہی بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان تمام چیزوں کا علم عطا کیا۔ تو معزز سامعین، کہ شراب کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، چاہے کوئی ٹائپس ہو اس کے کیسے بھی، چاہے کیسے بھی نام ہو۔ اور اس کے علاوہ ایک مسئلہ بھی میں کلیئر کر دیتا ہوں فقہی۔ عام طور پہ جو نشاور چیزیں ہوں گی وہ دو طرح کی، یا تو لکوڈ میں ہوں گی جیسے کہ شراب، یا پھر سالڈ میں یعنی پاؤڈر میں ہوں گی، وہ جیسے کہ دوائیں وغیرہ یا پاؤڈرز جیسے بھی ہوں۔ تو پاؤڈرز میں جو نشیلی چیز ہوتی ہے وہ اتنی حرام ہوتی ہے کہ جس کے کھانے یا پینے سے ملا کر پینے سے کسی چیز میں آپ کو نشہ آنے لگے اور آپ ہوش کھونے لگے، وہ اتنی حرام ہوگی، اس کا حکم الگ ہے۔ لیکن لکوڈ کی جو چیز ہے جیسے کہ شراب، اس کا ایک قطرہ بھی اسی طرح حرام ہے جیسے کہ پوری ایک بوتل یا پھر پورا ایک گلاس۔
اس کا ایک ایک قطرہ بالکل ناپاک ہے، یورین کی طرح بالکل حرام ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھیے کہ آپ کسی حرام چیز کا نام بدل کے اسے حلال نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان وبالوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں شریعت مطہرہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھی اس کے حوالے بھی پیش کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث امام ابو داود نے بھی ذکر کی ہے، امام ابن ماجہ نے بھی ذکر کی ہے، اس کے علاوہ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اور مسند الشامیین میں ذکر کیا، اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں ذکر کیا، اس کے علاوہ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا، اور بہت سارے محدثین نے اسے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام حرام کاریوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔